بھاگنے کے لیے، یہاں سے نکلنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ایک طرف آپ 40 لاکھ روپیہ دے رہے ہو ایک بندے کو، اور دوسری طرف ایک بندے سے شادی کر رہا ہے۔ بلوچوں کے جنگ پنجابی جرنیلوں کے ساتھ ہے، اور پنجابی جرنیلوں کی جنگ بلوچوں اور پشتونوں دونوں کے ساتھ ہے۔ اگرچہ دوستو، تاریخی طور پر پشتون وطن میں بہت سارے جنگجو آئے، وہاں سے گزرے۔ پشتونوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں بھی کی، ان کے ساتھ دوستیاں بھی کی، ان کے ساتھ مل کے حکومتیں بھی بنائیں، اور مختلف ادوار میں مختلف حالات رہے۔ لیکن پشتونوں کو کبھی پوری طرح غلام یا محکوم بنا کے نہیں رکھ سکا۔ اب لوگ جو بھی بولے، نفرت کرنے والے، نفرت پھیلانے والے، لیکن پشتونوں کو آج تک کوئی ایسے غلام نہیں بنا پایا تھا جیسے آج پنجابی جرنیلوں نے بنایا ہے۔ اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ بہت ہی نازک جو ہے وہ کھیل کھیلا ہے ان جرنیلوں نے۔ ایک ہے ملا، امریکہ نے اور برطانیہ نے ان کو یہ مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا کے دیا، اور اس ملک کے لوگوں کو ان کو پتا تھا کہ پشتون ان کو غلام بنا کے رکھنا مشکل رہے گا، تو اس کی چابی ملا تھی کہ بھائی جس طرح کے نظریات، جس طرح کے خیالات پشتونوں کے اندر ڈال دیے، ان کے اندر سے وہ حریت یا اپنی آزادی یا اپنی قابلیت یا اپنے مسائل، وہ سب چیزیں آلموسٹ ختم کر دی۔ لیکن ملا کے بعد ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو اب تک ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ تو ہمارے ساتھی ہے، یہ تو ہمیں انصاف دلائیں گے، یہ تو ہمیں وسائل پہ کنٹرول دلائیں گے، یہ تو ہمیں حقوق دلائیں گے۔ لیکن اب پتہ چلا ملا سے زیادہ، اگر ملا سے زیادہ نہیں ہے تو ملا سے کم بھی نہیں ہے وہ لوگ پشتونوں کو غلام رکھنے میں۔ اور وہ لوگ وہ ہے جو اپنے آپ کو پشتون قوم پرست کہتے ہیں، لیکن سیاست پنجابی پارلیمان کی کرتے ہیں۔ وہاں پہ انہیں چوکیاں ملتی ہیں، وہاں پہ انہیں بنگلے ملتے ہیں، وہاں سے انہیں فنڈز ملتے ہیں، وہاں سے انہیں بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں، وہاں سے انہیں لمبے لمبے قطار سیکیورٹیاں ملتی ہے، انہیں مختلف ناموں سے سیٹیں ملتی ہیں، اور ان کی وہ اقتدار میں حصہ دار ہے۔ لیکن پشتونوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے جرنیلوں کے سامنے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے اس آدمی کو دیکھ لو، اب جو اس نے بیان دیا ہے، بھائی صاحب، بلوچوں اور پشتونوں میں نہ پہلے کبھی جنگ تھی نہ اب کوئی جنگ ہے۔ بلوچوں کے جنگ پنجابی جرنیلوں کے ساتھ ہے، اور پنجابی جرنیلوں کی جنگ بلوچوں اور پشتونوں دونوں کے ساتھ ہے۔ اگرچہ پشتونوں کی ان کے خلاف جنگ نہیں ہے، لیکن ان کی جنگ پشتونوں کے خلاف ضرور ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ آدمی اس پہ بات کرے، یہ بلوچوں اور پشتونوں کے درمیان دشمنی بنانا چاہتا ہے اور دشمنی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہاں اب ایک جنگ چل رہی ہے بلوچوں کی، تو اس جنگ میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، یا جو دشمن ہے وہ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون آپس میں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، اس پہ بات کریں۔ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دشمنی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے خوشی کی بات، بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچ اس طرح کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اچھی طرح واقف ہے کہ یہ پشتونوں کے نمائندے نہیں ہیں، یہ پنجابی جرنیلوں کے دلال ہے۔ ہاں، اب تک ہم ان سے دھوکہ کھا رہے تھے، لیکن اب ہم بھی ان کے چالوں سے واقف ہیں، اب ہمیں بھی پتہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے مہینے امریکی وائس پریزیڈنٹ اپنے کام سے ایران سے مذاکرات کرنے اسلام آباد آ رہا تھا، تو اسلام آباد مکمل طور پر بند تھا۔ عام لوگ ہے، پاکستانی حکومتی اہلکاروں کے لیے بھی اسلام آباد بند تھا۔ وہ اپنی سیکیورٹی کی گاڑیاں خود امریکہ سے جہاز بھر کر لایا تھا، اور جہاں جہاں سے امریکیوں نے گزرنا تھا وہاں ٹیکنالوجی جیمرز لگے تھے، وہاں کوئی موبائل کمیونیکیشن، کوئی ریڈیو کمیونیکیشن، کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مشین چل رہی ہے تو وہ بند ہو جائے گی۔ اور بہت لمبی لسٹ ہے۔ اسلام آباد کے لوگوں کو اپنے چھتوں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر سڑکوں پر گھومنے کی اجازت نہیں تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا، بہت لمبی کہانی ہے وہ۔ لیکن حالت یہ تھی کہ اسلام آباد مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اسی امریکہ کا وزیر خارجہ نیو دہلی انڈیا آیا تھا۔ وہ اپنے کسی ذاتی کام سے، امریکہ کے کام سے نہیں آیا تھا کہ ایران سے مذاکرات کرنے آیا تھا، وہ بھارت سے بات چیت کرنے آیا تھا
اور یہ بہت اہم بات چیت تھی جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدہ ہونے والا ہے، ٹیرف پہ جو بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں پہ، اس کے لیے بات کرنے آیا تھا، سرکاری دورے پر آیا تھا بھارت کے ساتھ بات کرنے۔ لیکن جب وہ آیا تو نئی دہلی بند ہوئی، نہ وہ وہاں سے گاڑیوں کا پورا جہاز بھر کے لایا، نہ وہاں پہ کمیونیکیشن جیم ہوئی، نہ لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ویسے ہی آیا جیسے کسی بھی ملک کا نمائندہ نئی دہلی میں آتا ہے۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر کوئی بہت بڑا سرکاری اہلکار اس کو رخصتی دینے نہیں آیا، بلکہ بھارت کے سیکیورٹی فورسز، جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے، جو بھارت کی عام فوج ہے، میرے خیال میں ایک تصویر میں نے ٹریفک پولیس بھی دیکھی، اور عام جو شہری انتظامیہ کے اہلکار تھے وہ اس کو ایئرپورٹ پر رخصت کرنے یا چھوڑنے آئے تھے۔ اب اتنا بڑا فرق کیوں؟ یہ تو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی ان کا خون ایک ہے۔ یعنی پنجاب میں دیوار بنائی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا خون ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی طرح کے موسم میں رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا فرق کہ ایک امریکہ کو عام ایک ملک کی طرح، جس طرح امریکہ کو رکھنا چاہیے رکھتا ہے، اور دوسرا امریکہ کو بھگوان کی طرح پوجتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امریکہ کی کالونی ہے، برطانیہ نے بنائی تھی کالونی اپنے مقاصد کے لیے، پھر جو بھی تھا برطانیہ کا انٹرنیشنلی وہ امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو ایک یہ جو کالونی تھی یہ بھی امریکہ کو مل گئی، ابھی امریکہ کی کالونی ہے، جبکہ دوسرا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ تو جو کالونی نہ ہو، جن کی معیشت آزاد ہو، وہ پھر سپر طاقت کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے جس طرح سپر طاقت کو ڈیل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ پنجابی فوج کے اس قتل گاہ میں لوگ کتنے تنگ ہیں۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے، یہاں سے نکلنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ایک طرف آپ 40 لاکھ روپیہ دے رہے ہو ایک بندے کو، اور دوسری طرف ایک بندے سے شادی کر رہا ہے۔ یعنی یہ کتنا ان نیچرل ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ان کی تو اپنی نیچر ہوگی، لیکن عام طور پر یہ لوگ جو اس طرح کرنے پر مجبور ہے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ نہ اس جہنم میں جو باہر ہے اس جہنم میں واپس جانا نہیں چاہتے، اور جو وہاں ہے وہ کسی بھی قیمت پر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اگر 40 لاکھ اس کو دیے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے علاوہ کتنا خرچہ کیا ہوگا دوسرے کاغذات بنانے پہ، ٹکٹیں خریدنے پہ، اور پتہ نہیں کتنی کتنی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اس کے خرچے الگ سے۔ لیکن واحد مقصد پنجابی فوج کے جہنم خانے سے نکلنا۔ پھر جب ہم آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پہ کہ بھائی یہ جو پنجابی فوج کر رہی ہے، چاہے بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہو، چاہے پشتونوں کے ساتھ کر رہی ہو، چاہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کر رہی ہو، چاہے پنجاب میں لوگوں کے ساتھ، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اس جہنم خانے کو مزید تباہی کی جانب لے کے جائے گا۔ تو وہاں سے لوگ اٹھتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم پلانے کے ایجنٹ ہو، اور تم ڈمگانے کے ایجنٹ ہو۔ ابھی ایک پشتون ابھی گالی دیں گے تو پھر ہم لوگ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کو گالی دینے کا دل کیا، لیکن چلو گالی روک لی۔ اس نے کمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس میں خوش ہیں، کیونکہ مسائل تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا بتاؤ جہاں سے بندہ بھاگنے کے چکر میں 40 لاکھ روپے دے، اور وہ بھی کسی مرد سے شادی کے لیے۔ اگر میرے خیال میں گدھے اور کتے سے بھی شادی کرنا پڑے، شادی کی آفر آ جائے، تو پنجابی فوج کے اس جہنم خانے سے بھاگنے کے لیے لوگ گدھے، گھوڑے اور کتے سے بھی شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس کے لیے پیسے بھی دیں گے۔ لیکن واحد مقصد ان کا یہی ہوگا کہ اس جہنم خانے سے نکل جائے۔ تو جو لوگ اس کے باوجود پنجابی جرنیلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پنجابی جرنیلوں کو کہتے ہیں ہماری فوج ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یا دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ بہت بڑی لعنت ہو، اور ان سے بھی بڑی لعنت پنجابی فوج کے حرام پور جرنیلوں پر۔ السلام علیکم۔